ہم تعریف و توصیف صلی اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کو، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہاد بھی ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات نے پچھلے درس قرآن کے اندر سماعت فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت ایک سور پھونکے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا سور پھونکنے کا۔ تو جب وہ سور پھونکا جائے گا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ اور سور کی کیفیت بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آج کے دن قیامت آنے والی ہے۔ اتنی غفلت ہوگی کہ انہیں قیامت کے دن کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور قیامت ان کے سر پر ہوگی۔ حتیٰ کہ سور پھونکنا شروع ہو گئی ہوگی لیکن اس کی آواز دھیمی ہوگی، یہ لوگ توجہ نہیں کریں گے۔ حدیث میں آیا کوئی کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا اور اپنے گراہک کو کپڑا دکھا رہا ہوگا کہ بھائی یہ خریدو، اور گراہک خرید رہا ہوگا۔ اور آیا کوئی اپنا مکان لیپتا ہوگا، کوئی بازاروں میں ٹہلتا ہوگا، اور وہ ہلکی سی آواز دھیمی سی آئے گی، اور یہ سوچیں گے کہ ارے پتہ نہیں کیا ہے، کہیں سے کوئی گانا بج رہا ہوگا یا کوئی کچھ ہو رہا ہوگا، کوئی ایسی آواز ہے۔ توجہ بھی نہیں ہوگی ان کی، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے۔ بالآخر وہ آواز بڑھتی جائے گی اور اس قدر بڑھے گی کہ سب سے پہلے جو کام کرے گی وہ انسان کے کانوں کے پردے پھاڑے گی۔ انسان کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ پھر حالت یہ ہوگی، چرند پرند درخت نباتات جمادات شجر حجر سب کچھ، عالم کی ہر چیز اس سور سے فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ پہاڑوں کے بارے میں ہے، پہاڑ ایسے اڑتے ہوں گے جیسے کہ دھواں اڑا کرتا ہے اس سور کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ جو انسان جنات جس کے اندر جان ہے اس سب کو فنا آ جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا آ جائے گی، بقا ہوگی تو صرف رب کائنات کی ذات کو ہوگی۔ آخر میں 4 فرشتے رہ جائیں گے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ حضرت ملک الموت سے جب آپ سور پھونک چکے ہوں گے اور یہ 4 فرشتے رہ جائیں گے تو پھر حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا، حضرت عزرائیل کو حکم ہوگا کہ میکائیل کی روح قبض کرو۔ عزرائیل میکائیل کی روح قبض کریں گے اور وہ سجدے میں گر پڑیں گے اور ان کی روح قبض ہو جائے گی۔ پھر حکم ہوگا کہ عزرائیل جبریل کی روح قبض کرو، میکائیل کی روح قبض کرو، بالآخر پھر عزرائیل بچیں گے۔ اور اس طریقے سے پھر عزرائیل علیہ السلام کی روح بھی قبض ہو جائے گی۔ سب ختم، سب فنا۔ جو اپنے آپ میں دعوے داری کرتے تھے اس بات کی کہ ہمارے پاس تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وہ بھی فنا۔ جنہیں مال و دولت کا زوم گمان تھا وہ بھی فنا۔ جنہیں اپنی سلطنت اپنی حکومت پر گھمنڈ تھا وہ بھی فنا۔ اس وقت ایک آواز گونجتی ہوگی، کائنات عالم تہس نہس ہو گئی ہوگی، برباد ہو گئی ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی۔ اس وقت ایک آواز گونجتی ہوگی، لمن الملک، آج بتاؤ گھمنڈیوں بادشاہت کس کی ہے؟ آج بتاؤ اپنی سلطنت پر غرور کرنے والوں بادشاہت کس کی ہے؟ اے فرعونیوں، اے یزیدیوں، اے نمرودیوں، بتاؤ کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو جواب دینے والا جب کوئی نہ ہوگا پھر رب خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار۔ آج نہ نمرود کی بادشاہت ہے، نہ فرعون کی بادشاہت ہے، نہ شداد کی بادشاہت ہے، نہ کسی ظالم کی بادشاہت ہے، نہ کسی جابر کی بادشاہت ہے۔ اگر آج بادشاہت ہے تو اسی قہار کی بادشاہت ہے اور اسی اللہ کی بادشاہت ہے۔
تو معاملہ اس طرح کا ہوگا کہ نظام عالم پورا تہس نہس ہو جائے گا ایک ہی سور کی وجہ سے۔ آسمان اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گا اور نہ زمین باقی رہے گی، پہاڑ بھی روئی کے گولے کی طرح ہوا میں تیرنے لگیں گے، انسان بھی جلے ہوئے کپڑوں کی طرح تنکوں میں بکھر چکے ہوں گے، کوئی ادھر پڑا ہوگا کوئی ادھر پڑا ہوگا، اور اسی حالت میں 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ یہی حال ہوگا کہ 40 سال اسی کیفیت میں گزر جائیں گے، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف رب کی ذات، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ اتقیاء، نہ اصفیاء، نہ علماء، نہ صلحاء، نہ عام انسان، نہ جناب والا امیر، نہ فقیر، نہ جناب والا منسٹر، نہ کوئی بھی نہیں، سب ختم، صرف اللہ رب العزت کی ذات، اور 40 سال کا عرصہ اسی طرح گزر جائے گا۔ پھر رب تعالی حضرت اسرافیل کو زندہ کرے گا۔ یہ قیامت کے واقعات حضور نے فرمایا میری امت قیامت کے واقعات جب تک یاد رکھے گی، حدیث کا مفہوم ہے، وہ کبھی گناہوں کی طرف مائل نہیں ہو سکتی۔ آج ہم نے قیامت کے بارے میں سوچنا بند کر دیا ہے، اور فضائل کہ یہ پڑھو تو یہ ملے گا، یہ پڑھو تو یہ ملے گا، اسی فضائل میں ڈوب کر ہم نے اپنے اعمال کو حقارت کر لیا۔ تو قیامت کے احوال، اور ایک دو بار نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ قیامت کے حوال اور اس کے حالات اور اس کی علامتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا اور پھر کہے گا کہ سور پھونکیے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے۔ تو جب وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، اچھا بار بار سور کا ذکر آ رہا ہے تو میں سور سمجھا دوں کہ کیا ہے۔ یہ کتاب ہے تفسیر روح البیان، اور بہت بڑی مفسر کی تفسیر ہے، حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تفسیر ہے۔ انہوں نے وضاحت فرمائی کہ سور کیا ہے۔ تو اس میں دو قول ہیں کہ سور کیا ہے۔ ایک قول یہ کہ یہ ایک سینگ ہے، سینگ جس میں اسرافیل پھونک ماریں گے، اور اس میں جملہ ارباح کی گنتی کے مطابق سوراخ ہوں گے۔ یہ سوراخ ہر جگہ ہوں گے، اور جب وہ پھونک ماریں گے تو وہ سوراخ سے وہ پھونک پہنچے گی، ہر روح میں جا کر لگے گی، اور ہر روح سوراخ کی وجہ سے، اس پھونک کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ سورت کی جمع ہے، جیسے صوف صوفہ کی جمع ہے، اور بعض قراء کی روایت بھی اس طرف مؤید ہے۔ تو اب جب اس کو ہم سورت کی جمع مانیں تو معنی یہ ہوگا کہ تمام صورتوں میں ارواح پھونکی جائیں گی، اور یہ بھی سینگ کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ دو قول ہیں سور کے تعلق سے۔ اب یہ کہ جب سور پھونکی جائے گی تو حالت اور کیفیت کس طرح کی ہوگی، تو اللہ اس کو اپنے قرآن میں ذکر فرما رہا ہے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکی جائے گی سور، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، تو اسی وقت وہ قبروں سے اٹھیں گے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ اپنی قبروں سے اٹھیں گے جتنے بھی مردے ہیں، اور سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ کیفیت کس طرح کی ہوگی اس کو بھی حضرت نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ معاملہ اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان، یعنی پہلے نفخے، یعنی پہلے سور پھونکنے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان 40 سال کا عرصہ گزرے گا۔ اس کے بعد زمین کو راحت اور سکون ملے گا، جبکہ اس سے قبل اس پر زلزلے اور وحشتناک واقعات ہوئے، اور اندری اثنا آسمان سے بارش برستی رہے گی اور پانی جاری رہے گا۔ جب پورا عالم فنا ہو جائے گا، زمین کو پھر آسانی دی جائے گی اس طرح کہ پانی برسے گا آسمان سے، اور پانی لگاتار برستا رہے گا، زمین پر پانی جاری رہے گا۔ اشجار وغیرہ ختم ہو جائیں گے، کوئی شے زندہ نہ رہے گی۔ جب 40 سال گزر جائیں گے تو عرش کے نیچے سے گاڑے پانی، جس طرح منی ہوتی ہے انسان کی، اس طرح گاڑا پانی بارش کے ذریعے سے برسے گا، اسے ماء الحیات کہا جاتا ہے،
اور اس سے کھیتی کی طرح جسم اگیں گے. جس طرح کھیتی اگتی ہے اسی طریقے سے زمین سے جسم اگیں گے. حالانکہ قبل زمین تمام بنو آدم انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جسم مٹی سے اگیں گے. اور چونکہ ٹڈی کی آنکھ کی مانند اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ بیچ رہے گی اور اس سے تمام اجسام جوڑے جائیں گے اور وہ سورج کی شعاع کے ذرات کی طرح نظر آتے رہیں گے. جب اجسام ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ مکمل جوڑ دیے جائیں گے تو پھر اللہ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا. وہ پھونک ماریں گے، تمام ارواح اٹھ کر اپنے اجسام میں داخل ہو جائیں گی اور اس پر قبریں پڑیں گی. چنانچہ فرمایا جاتا ہے کہ فَإِذَا هُمْ کہ اچانک، جیسا آنے والا مضمون بتا رہا ہے کہ اچانک پھر جو ہے جب ان کے جسموں کے اندر روحیں آئیں گی تو وہ روحیں زندہ ہو کر کے اپنے رب کی طرف دوڑتی ہوئی پہنچیں گی. یعنی ان کی تخلیق کا عالم یہ ہوگا کہ پہلے اس پانی کے ذریعے سے اجسام بنیں گے، پھر جب روح پھونکی جائے گی سینگ کے اندر وہ روحیں سب جمع ہوں گی، جب پھونکی جائیں گی تو وہ روحیں پھر جو ہے جسموں کے اندر آئیں گی اور جسم پھر جو ہے توانا اور زندہ ہو کر کے رب کی طرف دوڑیں گے. اس طرح کا مفہوم ہوگا. یہ اتنا بڑا کام ہوگا، لیکن اللہ رب العزت اس اتنے بڑے کام کو ایک لمحے میں کر دے گا. ادھر سور پھونکی گئی، ادھر مردے زندہ ہو جائیں گے. ادھر سور پھونکی گئی، ادھر مردے زندہ ہو جائیں گے. حالانکہ حال یہ ہوگا کہ کسی کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی، کھالیں گل چکی ہوں گی، جسم ختم ہو چکے ہوں گے، لیکن جسم پر اللہ رب العزت ہڈیوں کو جوڑے گا، ان پر گوشت چڑھائے گا، کھالیں چڑھائے گا اور ایک ہی لمحے میں اسے پھر قیامت کے دن زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. تو جب سور پھونکی جائے گی تو حال یہ ہوگا کہ تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے رب کی طرف دوڑیں گے. اور جب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو کافروں کا یہ حال ہوگا کہ کافر کہتے ہوں گے یا ویلنا، ہائے خرابی، ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں نیند سے اٹھا دیا، ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. یہ جملہ اس لیے کہیں گے، اس میں دو قول ہیں. اس لیے کہیں گے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو دوسرے سور تک کافروں سے عذاب ختم ہو جائے گا، ان کی قبروں پر عذاب نہیں آئے گا، وہ سوئیں گے 40 سال کے عرصے میں. لیکن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جب وہ نیند سے بیدار ہوں گے، حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اس دن کھڑے ہوں گے جس دن کا یہ انکار کرتے رہے، جس دن کے بارے میں شدت سے کہتے رہے کہ ایسا کوئی دن نہیں آئے گا جسے قیامت کہا جاتا ہے، روحیں آپس میں پھر جمع نہیں ہو سکتی، جسم پھر کھڑا نہیں ہو سکتا. تو جب اس میدان کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، جس کا ہم انکار کرتے تھے وہ دن تو آ گیا. تو ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ قبر میں جو انہیں عذاب ہو رہا تھا وہ بہت ہلکا عذاب ہو رہا تھا. جب قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے، اس کی شدت دیکھیں گے کہ سورج سبا نیزے پر ہے، تو کہیں گے ہائے افسوس کہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا. وہ ہلکا عذاب ہی تھا جو ہم برداشت کر رہے تھے، اب اس بھاری عذاب کو کون برداشت کرے گا. تو کفار اس طرح سے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری خرابی، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری نیند سے. پھر مسلمان یا پھر فرشتے یا پھر خود کفار کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، ارے یہ وہی دن ہے جس کا رب نے وعدہ کیا تھا. یا تو مسلمان کہیں گے کہ تم انکار کرتے تھے، دیکھو یہ ہے دن جس کا نبی نے کہا تم نے نہیں مانا، لو آ گیا دن، اب نپٹو. یا فرشتے کہیں گے کہ رسولوں کے نے کتابوں کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے، اپنی زبان سے تمہیں بتایا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، اچھے عمل کرو، برائیوں سے بچتے رہو، لیکن تم نے اچھے عمل نہیں کیے، برائیوں کا ارتکاب کیا، اس دن کا انکار کیا، لو یہ دن آ گیا، اب نپٹو. کیسے نپٹو گے؟ یا پھر اس ہولناکی کو دیکھ کر خود کفار کہیں گے کہ ارے ہم تو انکار کر رہے تھے، ہم نے تو سوچا تھا ہوگا ہی نہیں، وہ تو دن آ پہنچا، اب ہمارا کیا بنے گا. ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے. وصدق المرسلون،
اور پھر قیامت کے دن آج انکار کر رہے ہیں، آج ان کی شانوں میں گستاخیاں کر رہے ہیں، لیکن یہی قیامت کے دن جب حشر میں اٹھیں گے تو کہیں گے وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، جو کچھ نبیوں نے کہا تھا سب سچ کہا تھا، ہم جھوٹے تھے، رسولوں نے جو کہا تھا، نبیوں نے جو کہا تھا وہ سب سچ کہا تھا۔ اس وقت سچائی کی گواہی دیں گے، لیکن اس وقت گواہی دینا ان کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ فرعون 6 لاکھ کا لشکر لے کر اپنی گھمنڈ کے ساتھ موسیٰ کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن جب دریائے نیل میں ڈوبا تو کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آیا۔ لیکن اس وقت ندا دی گئی اب تو چاہے 1000 بار بھی کہے میں ایمان لایا، ایمان قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کہتے ہیں غیب کو، جو بغیر دیکھے مانے، جو بغیر دیکھے اقرار کرے، اللہ تعالیٰ اسے مومن قرار دیا کرتا ہے۔ تو اس دن کے بارے میں یہ کہیں گا ھذا ما وعد الرحمن، یہی ہے وہ دن جس کا رب نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے اس بارے میں سچ کہا تھا۔ تو فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ جو سب کے سب قیامت کے دن جمع ہوں گے، صرف ایک وہ سور ہوگی، وہ ایک چیخ ہوگی کہ جس کے ذریعے سے یہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے، ایک چیخ ہوگی۔ اور وہ چیخ کس طرح کی ہوگی، سور کس انداز میں پھونکی جائے گی، میں نے آپ کو ابھی کیفیت بتائی۔ اور دوسری طرح سے تفسیر قرطبی میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھانا اور انہیں زندہ کرنا ایک چیخ کی صورت میں ہوگا، اور وہ چیخ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہوگی، اور وہ اس طرح سے چیخ کر کہیں گے کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، اے ٹوٹے ہوئے جوڑوں، اور اے ٹوٹے ہوئے بالوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم فیصلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ اس طرح کے جملے ارشاد فرمائیں گے، مومن ہو، کافر ہو، مرتد ہو، مشرک ہو، سب ان کے حکم سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے کھڑا ہونا ہوگا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ مبارک بن فضالہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 نفقوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا، پہلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر زندہ کو موت عطا کرے گا، اور دوسرے کے ساتھ اللہ ہر مردہ کو زندہ کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اس آیت کریمہ میں ینسلون کا ذکر آیا ہے کہ جب سور پھونکی جائے گی تو سب اپنی قبروں سے دوڑیں گے۔ تو ینسلون کا معنی آتا ہے لغت میں ڈکشنری کے اندر دوڑنا، بھاگنا۔ تو اس دوڑنے اور بھاگنے کے تعلق سے ایک حدیث پاک ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کمزوری کی شکایت کی کہ حضور ہمیں کمزوری ہے، ویکنس ہے ہمیں، حضور اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بالنسل، تم جلدی چلا کرو۔ حضور نے علاج عطا فرمایا کہ جسے کمزوری ہے اسے چاہیے کہ وہ جلدی چلا کرے، دوڑا کرے، اس لیے کہ جو جلدی چلے گا، دوڑے گا، اسے کبھی کمزوری لاحق نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں وہ ایک پھونک ہوگی مگر ایک چیخ، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور اسی ایک چیخ سے اسی وقت وہ سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے، اس ایک چیخ سے۔ اور وہ چیخ کیا ہوگی؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی وہ آواز ہوگی کہ ہڈیوں کو، بالوں کو، جسموں کو، کھالوں کو وہ آواز دیں گے کہ چلو اب فیصلے کے لیے سب کھڑے ہو جاؤ، اور ان کا یہ کہنا ہوگا، سب کے سب فیصلے کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ دن اس طرح کا ہوگا کہ رب مومنوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، مرتدوں سے، اپنے تمام تر بندوں سے ارشاد فرمائے گا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یہ دن ایسا ہے کہ تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم نے ہمارا انکار کیا، ہماری شان میں گستاخیاں کی، ہمارے رسول کے لیے بھونکا، ان کا انکار کیا، یہیں تک بس نہیں کی کہ انکار کرنے کے باوجود انہیں تکلیفیں بھی دیں، لیکن ہم تم پر آج ظلم نہیں کریں گے کہ تم نے جتنا گناہ کیا ہے اس سے زیادہ تمہیں عذاب دیں، نہیں، تمہیں عذاب اتنا ہی دیا جائے گا جتنا تم نے کیا ہے۔
اور اے نیکوکارو تم بھی خوف مت کرنا کہ راتوں رات تم نے تہجدیں پڑھی، 5 وقت کی نمازیں پڑھی، روزے ادا کیے، شدت کی گرمیوں میں تم نے ہمارے لیے کھانا پینا اور جمع کو چھوڑا، تم نے جناب والا لوگوں کا سہارا بنے، آپ نے یتیموں کا دکھ بانٹا، آپ نے والدین کی خدمتیں کی، تو اس خوف میں مت رہنا کہ تمہیں تمہاری نیکیوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر کسی کو اس کی نیکی کا بھی بدلہ عطا کیا جائے گا اور ہر کسی کو اس کے ظلم کا بدلہ بھی عطا کیا جائے گا۔ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنا بدلہ لے، اس سے چھوڑا نہیں جائے گا بالکل بھی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تب بھی وہ دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ذرہ برابر برائی بھی کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اے ظالموں، اے جابرو، اے جفاکشو، اے لوگوں کو ستانے والوں، اے لوگوں کی زندگیاں خراب کرنے والوں، آج انصاف کا دن ہے، آج تمہیں بخشا نہیں جائے گا۔ اور اے مظلوموں، اے پریشان حالوں، اے نیکوکاروں، اے غریبوں، تم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہماری رضا کے لیے، آج تمہیں بھی عمل سے چھوڑا نہیں جائے گا، تمہیں خوب عمل عطا کر کے، تمہیں خوب جو ہے برکتیں عطا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جان پر، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ آیت کریمہ ہمیں درس دے رہی ہے، ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم اچھے کام کریں، اس لیے کہ اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمیں برے کاموں کا بدلہ دینا ہوگا، اگر اچھے کام کریں گے تو یقیناً ان اچھے کاموں کا بدلہ ہمیں ملے گا، اور وہ اس صورت میں ملے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے دروازے پر ہوں گے اور غلام ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو صاحبو، یہ گزارش ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، اس دن سے ڈریے جس دن ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایسے عمل کر کے جائیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایسے عمل کر کے جائیے کہ تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو، تمہارے رسول بھی تم سے راضی ہو، اور اس طرح سے جب تمہاری روح نکلتی ہو تو تمہاری روح یہ آواز دیتی ہو کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روضے سے آواز آئے لو میرا فقیر آیا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس قرآن میں 4 آیتوں کا درس قرآن بیان ہوا، اللہ تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب